وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. امام الانبیاء ہیں آپ، خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے طفیل حضور کے صدقہ اور وسیلہ سے اللہ رب العزت نے جو امت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس امت کو بھی سابقہ ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں رب کریم نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو اس امت کو رب کریم نے پہلی ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس فضیلت کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ یہ امت اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو حضور کی نسبت سے حضور پاک علیہ السلام کی برکت کے طفیل اللہ نے اس امت کو بھی برکت نصیب فرمائی اور اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامت و40 من سائر الامم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 قطاریں ہوں گی جنتیوں کی، اہل جنت کی. فرمایا جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی امتوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھے ماننے والے، میری غلامی اختیار کرنے والے، اطاعت و اتباع و فرما برداری کا دم بھرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے تعداد میں زیادہ ہوں گے. اور فرمایا اس کثرت کی بنا پر میں پہلی امتوں پر فخر کروں گا. اور فرمایا جو میری امت میں چونکہ تعداد زیادہ ہوگی تو اس میں جنتیوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اور نسبت کیا بیان کی کہ پہلے ساری امتیوں کی جو جنت والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ان کی صفیں ہوں گی 40 میدان محشر میں، اور میرے غلاموں کی، اہل جنت کی صفیں ہوں گی میدان محشر میں 80. اور ایک صف کہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کا ابتدائی سرا بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس صف کا جو آخری انسان ہے وہ بھی نظر نہیں آئے گا. تا حد نگاہ سے بھی آگے صف شروع ہو رہی ہے اور صف مکمل ہو رہی ہے. فرمایا اس طرح 80 صفیں میری امتیوں کی ہوں گی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، کہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ مجھ سے پہلے جنت میں کوئی بھی نبی نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا، باقی انبیاء بعد میں داخل ہوں گے. اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور اللہ رب العزت نے پہلی امتوں پر بھی منع کر دیا، وہ بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکیں گی جب تک حضور نے فرمایا میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی. اور یہ سب حضور کی برکت سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل اللہ رب العزت نے حضور کے برکتوں کے طفیل حضور کی امت کو بھی یہ شرف عطا فرمایا، یہ فضیلت اور یہ عظمت عطا فرمائی. حضور فرما رہے ہیں جنت میں
انبیاء اور رسولوں میں ہی سب سے پہلے داخل ہوں گا، اور جنت میں انبیاء کی امتوں میں سب سے پہلے میری امت ہی داخل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رضی لہذہ الامت اليسر وکرہ لہا العسر قالها ثلاثا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے آسانی کو پیدا فرمایا، اور میری امت سے اللہ نے تنگی کو ناپسند کیا ہے، کہ میری امت کے لیے آسانی ہے، میری امت کے لیے آسانی ہے، میری امت کے لیے آسانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ میری امت کے لیے تنگی کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ نے وہ کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ اب حضور کا مقام دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں۔ فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو پہلے انبیاء کرام میں سے رب کریم نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ فقلنا، حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہوا، وہ کیا ہے؟ آپ اس کی وضاحت تو فرمائیں، وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سی عظمت کے پہلو ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، آپ سے پہلے انبیاء کو نہیں عطا فرمائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، رعب اور دبدبہ کی وجہ سے میری مدد کی گئی، کہ میرا دشمن کئی میل دور ہوتا ہے ابھی، اور وہاں جب تصور کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر میرا رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ مجھ تک پہنچتا نہیں، کتنا دور ہوتا ہے، میرا رعب اس کے دل کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رعب اور دبدبہ سے میری مدد کی ہے، اور فرمایا وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور اللہ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، اللہ رب العزت نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، اور اللہ رب العزت نے مٹی کو میرے لیے پاکیزہ قرار دے دیا۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمْ، اور اللہ نے میری امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ یعنی یہ جو خصوصیات ہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائے، اور یہ جو نسبت آخر میں جو بیان کی گئی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمْ، اللہ نے میری امت کو ساری امتوں سے فضیلت والا ارشاد فرمایا، میری امت کو سب سے بڑھ کر فضیلت، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ یہ امت رسول اللہ کی ہے، یہ امت نبی آخر الزماں کی ہے، یہ غلام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس نسبت کی بنا پر اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو شان عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ پہلی امتیوں سے زیادہ عطا فرما دیا۔ اور اس سے اوپر والا جو جملہ ہے فرمایا کہ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، وہ حدیث پاک پہلے آپ سن چکے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے آسانی کو پسند کیا ہے، میری امت سے تنگی کو دور کر دیا ہے، تنگی کو ناپسند کیا۔ پہلے امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو اپنے عبادت خانے میں پہنچنا ان کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ وہ راہ چلتے کسی جگہ پر جائے نماز بچھا کے، کپڑا بچھا کے، پاکیزہ صاف ستھری زمین دیکھ کے وہاں پر اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ وہ کہاں جائیں؟ اپنے عبادت خانے میں جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہی کلمات ہیں اس کے اندر، فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے روئے زمین کو میرے لیے پاکیزہ بھی کر دیا اور جائے سجدہ بھی بنا دیا ہے، کہ جہاں عبادت کا وقت ہو جائے، میرا غلام کہیں بھی ہو تو اس جگہ کو، پاکیزہ صاف ستھری جگہ کو دیکھ کر، کپڑا ہے اس کے پاس وہ بچھا لے، چاہے نماز ہے وہ بچھا لے، اور یا اپنے کھیتوں کے اندر کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کر دے کہ یہاں راہ چلتے مسافر سر جھکاتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، یا پاکیزہ صاف ستھری زمین دیکھیں، کپڑا میسر نہ ہو، وہیں پر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگ جائیں۔ یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کے لیے یہ آسانی بھی عطا فرما دی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، فرمایا میں وہ پہلا ہوں کہ جسے قیامت کے دن سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت عطا ہوگی۔ قیامت تمام انبیاء تمام رسولوں میں سب سے پہلے اجازت کس کو عطا ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُؤْذَنُ لَهُ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ، جب سب سجدے میں ہوں گے، سب کے سر جھکے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، قرآن نے بھی اس مضمون کو بیان کیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے جسے اپنا سر سجدے سے اٹھانے کی اجازت دی جائے گی، حضور فرماتے ہیں وہ بھی میں ہی پہلا ہوں۔ فرمایا فَأَنظُرُ إِلَىٰ بَيْنَ يَدَيَّ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے سامنے دیکھوں گا، فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، فرمایا جب میں اپنے سامنے دیکھوں گا تو ساری امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ پہلے انبیاء کے امتی بھی وہاں موجود ہوں گے، اب ان امتیوں میں، ان ساری امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِن خَلْفِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَمِينُ مِثْلُ ذَلِكَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھوں گا، اسی طرح اپنے دائیں طرف بھی دیکھوں گا۔ فرمایا جس طرح سامنے دیکھوں گا اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، پیچھے دیکھوں گا تو بھی پہچان لوں گا، اپنے دائیں طرف دیکھوں گا تو بھی پہچان لوں گا۔ ایک شخص نے عرض کی فقال له رجل، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، عرض کرتے ہیں وہ صحابی جناب یہ تو ارشاد فرمائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک یہ جو ساری امتیں، ساری جماعتیں موجود ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کوئی خاص علامت، کوئی نشانی، کوئی وصف، کوئی الگ پہچان، کس بنا پر آپ اپنی امت کو پہچانیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ آئیں گے تو ان کے اعضاء وضو کے نشانات کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں۔ فرمایا اس چمک کی وجہ سے لیس احد کذالک غیرہم، اور یہ جو پہچان ہوگی میری امت کے سوا کسی کو نہیں عطا ہوگی، اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں انہیں پہچان لوں گا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، اور انہیں پہچان لوں گا کہ ان کے آگے ان کی اولاد دوڑ رہی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان اپنی امت کی اس انداز میں بیان فرمائی کہ جس طرح دنیا کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، عظمت عطا فرمائی ہے، تو قیامت کے دن بھی ساری امتوں کے درمیان جو نمایاں پہچان ہوگی، جو عظمت ہوگی، جو عظمت کا نشان ہوگا، جو پہچان برقرار رہے گی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہی پہچان برقرار رہے گی۔ اور یہاں ایک جملہ ہے ہم غر محجلون من اثر الوضوء، فرمایا کہ ان کے اعضاء وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے، کہ وضو میں چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ چمک رہا ہو، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، بازو دھوتے ہیں بازو چمک رہے ہوں گے، سر کا مسح کرتے ہیں سر چمک رہا ہوگا، پاؤں دھوتے ہیں وضو میں پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی پہچان کی یہ نشانی عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور ہم پر کتنا مہربان ہے، رب ہم پر کتنا مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا اور آخرت میں کتنی عظمت عطا فرمائی، بیان فرمائی کہ یہ بھی فضیلت میری امت کی، یہ بھی عظمت میری امت کی۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے، ہم بھی سچے امتی بن کر ثابت کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے فرمائے اپنے سچے امتیوں کے لیے، وہ وعدے ہمارے حق میں دنیا میں بھی پورے ہو جائیں اور آخرت میں بھی پورے ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔